اچھا جی، آپ کے مطابق حضرت معاویہ کے فضائل پر کوئی حدیث نہیں ہے؟ نہیں، میرے مطابق تو ایسا نہیں ہے. میں نے تو حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم سے کہ وہ جو لمبی حدیث جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان کرتے ہیں نا، میلاد کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ ایک دفعہ مسجد میں آئے، صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا تم لوگ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ یہ حدیث آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں بھی مل جائے گی، میرے میلاد والے لیکچر کے اندر موجود ہے. کیا حضرت معاویہ نے میلاد منایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے قسم اٹھوائی میں نے بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی. ایک دفعہ ہم بھی مسجد میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جس نے اسلام کے ذریعے ہمیں جہالیت کے اس سمندر سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قسم اٹھاؤ تم اس لیے بیٹھے ہو. ہم نے قسم اٹھائی اور پھر فرمایا کہ میں نے بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی بلکہ اس لیے اٹھوائی ہے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان ساتھیوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے. کیوں؟ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ زمین میں قتل و غارت کرے گا، کر بھی رہا ہے. ظاہر اللہ نے اختیار دیا، فرشتوں کو بھی اختیار ملا ہوتا انہوں نے بھی کام ڈالنا تھا. ہاں یہ تو نیچرل چیز ہے. اختیار ہونے کے باوجود کام نہ ڈالنا یہ صرف اللہ کی صفت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی صفت عدل ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. مخلوق کو جب بھی اختیار ملے گا کہیں نہ کہیں مس ہینڈلنگ تو ہوگی. تو اب اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے اس لیے پوچھا کہ وجہ پتہ چلے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے کہ اسلام کے اوپر شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس سے محفل میلاد انہوں نے نکال لی، یہ تو کچھ اور چیز تھا. یہ تو ہم ہر اتوار کو یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بابوں سے چھڑا کے اس شخص کے ساتھ جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم 6857. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے. اب دیکھیں صحابہ کرام کس طرح جونیئرز کی ٹریننگ کیا کرتے تھے. آپ ذرا دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مسجد کے اندر گفت و شنید کر رہے ہیں. تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے امیر المومنین اسی لیے بیٹھے. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی، بلکہ میں نے ایک سنت پہ عمل کیا ہے. ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی اور اس کے ذکر میں مشغول تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنے گمراہی کے دور میں تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی اس اسلام کی دولت کی وجہ سے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو. تو ہم نے پھر قسم اٹھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے، بلکہ اس لیے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ.